آج ہمارے چیپٹر کا عنوان ہے فی المبادرۃ الی الخیرات وحث من توجہ لخیر علی الاقبال علیہ بالجد من غیر تردد، نیکیوں کی طرف جلدی کرنا اور طالب خیر کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ وہ نیکی کو بغیر کسی تردد کے پوری توجہ اور محنت کے ساتھ اختیار کر لے۔ آپ کو معلوم ہے آج مسلمان جس دوڑ میں دوڑ رہے ہیں وہ شاید یہ ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں سے مال میں آگے بڑھ جائیں، وقار میں آگے بڑھ جائیں، دنیا کے عہدوں اور منصب میں آگے بڑھ جائیں۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس کہ آج کے مسلمان اس بات سے بالکل گریزاں نظر آتے ہیں اور غافل ہیں کہ ہم دوسرے مسلمانوں سے نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں، ہم اپنے بھائیوں پر نیکیوں میں سبقت لے جائیں۔ تو ہمیں کن چیزوں میں سبقت لے جانی چاہیے، ہمیں کون سے کام میں آگے بڑھنے کی اور حدیث تلقین کرتا ہے، آج ہم اس کے متعلق جانیں گے اور ہم جانیں گے صدقہ کب دینا افضل ہے اور کب نہ دینا افضل ہے۔ قال اللہ تعالیٰ فاستبقوا الخیرات، اللہ ارشاد فرماتا ہے تم نیکیوں میں سبقت حاصل کرو۔ آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا کہ ہر امت کا ایک قبلہ تھا، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، وہ اس کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کیا کرتی تھی۔ فاستبقوا الخیرات، تو اہل ایمان تم یہود، مشرکین اور منافقین سے الجھو نہیں، انہیں دلائل دینے میں اپنے وقت کو ضائع مت کرو، بلکہ تم مسابقت کرو الی الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، اپنے وقت کو ویسٹ مت کرو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کر لو۔ وقال تعالی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، بڑھو اپنے پروردگار کی بخشش اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مغفرت کیا ہے؟ مغفرت سے یہاں مراد اسباب مغفرت ہے۔ مفسرین نے مختلف تعبیریں فرمائیں، مثلا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مغفرت سے مراد اسلام ہے۔ حضرت اکرمہ کو جب ہم پڑھتے ہیں وہ فرماتے ہیں رجوع الی اللہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم رائے کو پڑھتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں اس سے مراد ادائے فرض کی جانب جلدی کرو۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وسارعوا الی مغفرۃ کی تکبیر اولا مراد ہے، یعنی اس کی طرف جلدی سے بڑھو۔ بقول دہاق وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد ہے۔ تمام اقوال سے مقصود اعمال صالحہ ہیں جو مغفرت الہی کا باعث اور سبب بنتے۔ ارض السماوات والارض، ارض، امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان الارض ہا ہنا ما یعرض من الثمن فی مقابلۃ المبیع۔ اب مسلم کہتے ہیں ارض سے مراد آیت میں وہ چیز ہے جو مبیع کے مقابلے میں بطور قیمت پیش کی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بالفرض جنت کی قیمت لگائی جائے تو سارا آسمان و زمین کے بقدر قیمت ادا کرنی ہوگی، اور یہ جنت کی عظمت اور جلالت اور قدر کا بیان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، راوی ہیں آقا نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال فستکون فتن کقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ فرمایا نیک کاموں کے کرنے میں جلدی کرو، ان قریب تاریک رات کے حصوں کی مانند فتنے رونما ہوں گے۔ صبح کے وقت آدمی دیندار ہوگا، مسلمان ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، یمسی مؤمنا شام کو مومن ہوگا تو یصبح کافرا، تو صبح اس حال میں کرے گا کہ کافر ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ وہ دنیا کے مال و متاع کے لیے دین کو فروخت کر دے گا، دنیا کے سامان کے لیے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا بادرو، بادرہ یبادر مبادرہ، باب مفعلہ سے ہے، امر کا صیغہ ہے، نیکیاں کرنے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے اس کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اور فرمایا اس سے پہلے کہ وہ فتنے جو تاریک رات کی مانند ہوں گے، جی ہاں یہ قرب قیامت کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بیان فرمائی کہ جب فتنوں کا ظہور ہوگا تو ارشاد فرمایا اس سے قبل نیک اعمال کر لو، کب رزقے کہ وہ وقت آئے کہ جب انسان دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ابو عقبہ بن الحارث فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے عصر کی نماز مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی، فسلم ثم قام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، نماز مکمل ہوئی، ثم قام، آقا کھڑے ہوئے، مسرعا فتخطى رقاب الناس الى بعض حجر نسائه،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک زوجہ کے حجرے کی طرف تشریف لے گئے. آپ تشریف لے گئے. ففازع الناس من سرعتی، تو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرعت سے، تیزی سے پریشانی لاحق ہوئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. فرآ انہم قد عجبوا من سرعتی، آپ نے محسوس فرمایا، دیکھا کہ لوگوں نے میری سرعت یعنی تیزی جو میں اٹھ کر جلدی سے گیا ہوں، اس سے انہوں نے عجیب جانا ہے، انہیں تعجب ہوا ہے. قال، حضور نے ارشاد فرمایا، ذکرت شیئا من تبر عندنا فکرہت ان یحبسنی فامرت بقسمتہ، رواہ البخاری. فرمایا مجھے خیال گزرا کہ ہمارے ہاں سونے کی ایک ڈلی ہے، تو میں نے اس کو بند رکھنے کو معیوب جانا کہ کہیں وہ مجھے مشغول نہ کرے، اور اس کی تقسیم کا حکم دیا. وراء کا مطلب پیچھے، تخطا یا تخطو کا مطلب آگے گزر جانا، سبقت لے جانا. اب پتہ چلا ضرورت کے وقت لوگوں کی گردنیں پھلانگنا جائز ہے، اور ہمیں اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر صدقہ کرنے میں جلدی فرمایا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اسے تقسیم کر دیا جائے. ابن عربی فرماتے ہیں اعتدال کی چال چلنا یہ سنت ہے، زیادہ آہستہ یا زیادہ تیز چلنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. جابر رضی اللہ عنہ قال، جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، ایک صحابی جن کا نام عمیر بن حمام ہے، عرض کی سیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کس دن عرض کی؟ یوم احد یعنی غزوہ احد کے دن. ارائیت ان قتلت فأین انا، حضور اگر میں قتل کر دیا جاؤں جنگ میں تو میں کہاں جاؤں گا، میرا مقام کیا ہوگا؟ قال، حضور نے ارشاد فرمایا فی الجنہ، تمہارا مقام جنت ہوگا، تم جنت میں جاؤ گے. فالقى تمرات کن فی یدہ، تو وہ صحابی ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، انہوں نے ان کھجوروں کو پھینک دیا. ثم قاتل حتی قتل، پھر میدان جنگ میں اترے اور جہاد شروع کیا. قتل کرنا شروع کیا یہاں تک کہ آپ قتل کر دیے گئے. متفق علیہ.